امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک کا دن ہے، اور آپ کی اسلام کے تئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو خدمات قربانیاں ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا، حیات ظاہری میں بھی اور پھر پردہ فرمانے کے بعد اپنے اس نورانی روضہ رسول گنبد خضرا کے سائے تلے آپ کو جگہ مرحمت فرمانا، حتیٰ کہ بروز محشر جب ہر کوئی اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے حضور نے فرمایا میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر اٹھیں گے۔ تو دنیا میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھا، اپنے پاس رکھا، وفات ظاہری میں بھی اپنے پاس اپنے ساتھ رکھا، بروز محشر میں بھی جب اٹھائے جائیں گے تو ساتھ اٹھائیں گے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تو میرے غار کا بھی دوست ہے اور حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ رہے گا۔ امام ترمذی نے اس کی روایت کی۔ تو محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے؟ شاعر کہتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ یعنی جو روضہ رسول میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہے وہ حضور کا صدقہ، حضور کی کرم نوازیاں ہی تو ہیں۔ حضور نے کیسی عطا اور کیسے انعامات فرمائے ابو بکر کی قربانیوں کے۔ قدردان ہو تو ایسا ہو، جو دینے پر آتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ بس دیتا چلا جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ کے گھرانے میں سبھی ماں باپ سے لے کر بیوی بچوں سے لے کر بیٹوں سے لے کر بیٹیوں تک، نواسوں تک، پھر آگے سبھی نے اسلام کو قبول کیا، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ کے ایمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ نے مردوں میں، چونکہ حضرت علی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر آپ کی مدد مولا کائنات نے فرمائی، اور پھر مردوں میں جو حضور نے ایمان پیش فرمایا سب سے پہلے اسلام کو، وہ ابو بکر پر پیش فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب اسلام کو لوگوں پر پیش کیا تو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، پس و پیش کی، کہیں تردد تھا، کہیں ہچکچاہٹ کی، کہیں پس و پیش تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا تو ابو بکر وہ واحد شخص ہے جس نے بغیر کسی چوں و چرا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر آگے پیچھے ہوئے فوراً لبیک کہتے ہوئے میری اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ کوئی پس و پیش نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی دل میں کجی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تردد نہیں۔ یعنی آغاز ہی اسلام میں ابتدا ہی ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے ایمان پر مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے اسلام کے دروازے میں داخل فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اسلام کی مدد کی، جس کسی نے ہماری مدد کی، یعنی امت مسلمہ کی بحیثیت اسلام کی خدمت، اسلام کی دعوت، اسلام کی مدد کرتے ہوئے جن جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے کافی نہ ہو، ہم نے ان کی مدد کا بدلہ انہیں دے دیا ہے۔ ہم نے ان کی مدد کا، انہوں نے جو تعاون کیا، ہم نے کیا کیا، اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ لیکن ابو بکر کی مدد وہ مدد ہے کہ اس کا بدلہ یہاں کافی نہیں ہے، اللہ بروز محشر ان کو ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ جس کسی نے مدد کی تو ہم اس کے لیے کافی ہو گئے، ہم نے اس کی مدد کا بدلہ اتار دیا۔ لیکن ابو بکر کی مدد وہ مدد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کی مدد کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ عزیزان محترم، الفاظ دیکھیں ابو بکر صدیق کے متعلق کتنے نرمی کے ساتھ کیسے حضور نے فرمایا، تاکہ امت یاد رکھے ان قربانیوں کو۔ فتنے آئیں گے اور اختلافات آئیں گے، ہمارے مسلم معاشرے میں بھی ذہن بٹ گئے ہیں، کوئی اہل تشیع کی طرف گیا ہے، شیعت کی طرف گیا، اس سواد اعظم سے کٹا، ان کے فکروں میں ذہنوں میں اختلاف آئے، افضلیت صدیق اکبر کو لے کر، تفضیل شیخین کو لے کر، خلفائے راشدین کی ترتیب اور ان کی فضیلت کو لے کر، افضلیت کو لے کر۔ لیکن سواد اعظم کا یہی اتفاق اور یہی عقیدہ وہ مشرب رہا کہ افضلیت کے اعتبار سے سب سے پہلے صدیق اکبر، اور وہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ جو بارہا حضور نے ایک ایک پہلو کہ ابو بکر نے جو مدد کی اللہ وہ بدلہ اتارے گا، کوئی اس کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہے، یعنی اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں۔ یہی ابو بکر ہی تو تھے کہ جنہوں نے حضرت بلال کو حضور کے کہنے پر آزاد فرمایا، یعنی وہ اس حضرت بلال کا جو آقا تھا اس کے پاس جا کر بڑی ہی موٹی قیمت دے کر، جان بوجھ کر اس نے قیمت کو بڑھایا، لیکن ابو بکر نے چونکہ حضور کی خواہش تھی، آپ نے وہ موٹی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرمایا۔ ایسی بہت ساری خدمات ہیں، کون بھلا سکتا ہے اس منظر کو، کون بھلا سکتا ہے جسے امام ترمذی نے، اجلہ محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت عمر اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، حضور نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال جمع کرو۔ لہٰذا حضرت عمر نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ آج میں مالی اعتبار سے بڑا مضبوط ہوں، تو آج میں ابو بکر پر عمل کے اعتبار سے سبقت لے جاؤں گا، آج بازی میں مار جاؤں گا۔ تو وہ فوراً گھر گئے، مال اکٹھا کیا، اور مال اکٹھا کرنے کے بعد دو جہاں کے سردار کے قدموں میں لا کر پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا مثلہ، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی مال چھوڑ کر بھی آیا ہوں، یعنی نصف مال لے کر آیا ہوں، نصف مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں عطا ابو بکر بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہو؟ ابو بکر نے پھر جو کچھ لایا تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ جتنا تھا سب سمیٹ کر لایا ہوں۔ اب دیکھیں حضور بتا رہے ہیں ابو بکر کی شان کیا ہے۔ پوچھا ابو بکر هل ابقیت لأہلک، کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بتا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سیکھنا اور دیکھنا
اور ان کے ایمان سے اور ان کے اس جذبے اور ایثار و قربانی کے کچھ قطرے، کچھ چھینٹیں ہماری زندگی، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقائد میں، ہماری فکر میں، ہمارے اعمال میں اگر اس کا فیض حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جو کچھ تھا لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے تاریخی جواب دیا تھا، ابقیتم لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ جتنا مال تھا سب لے کر آیا ہوں، اور گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ عمر نے کہا، آپ فرماتے میں نے کہا دل میں، ابو بکر تجھ سے میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، میں کبھی تجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ جو عمل میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے چلے جائیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کرنے میں ان سے آگے چلے جائیں، خیر کے کاموں میں ہم ان سے آگے چلے جائیں۔ یہ مزاج صحابہ میں ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم بہترین سے بہترین گاڑیوں اور سواریوں میں ایک دوسرے سے آگے چلے جائیں، ہم بہترین عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے چلے جائیں، ہم مال و دولت کے کمانے میں ایک دوسرے سے آگے چلے جائیں، ہم اپنے سٹائل آف لیونگ میں ایک دوسرے سے آگے لے جائیں، سبقت لے جائیں۔ یہ آج ہمارے ایک دوسرے سے مسابقت کا، ایک دوسرے سے مقابلے کا معیار بن چکا ہے، اور معاشرہ ہمارا اور ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ ایک ہمارے لیے لمحے فکر ہے، اور اپنے گریبانوں کو ٹٹولنے کا وقت ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مسابقت لینے کی فکر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر نیکیوں میں مسابقت کی فکر تھی، خیر کے معاملات میں مسابقت کی فکر تھی، نیکیوں میں مسابقت کی فکر تھی، اچھے کاموں میں مسابقت کی فکر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہماری طرف ہو جائیں، ہم ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے، یہ فکر ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ معیار کہاں سے تنزل اور انحطاط کا شکار ہوتا ہوتا اس قدر پسپائی کا، تنزلی کا، انحطاط کا شکار ہو گیا ہے کہ ہم آج مال و دولت میں، اونچی عمارتوں میں، بہترین سواریوں میں رہنے اور رہن سہن کے ڈھنگ اور طریقوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ اور مسابقت کرتے ہیں کہ ہم آگے چلے جائیں۔ لیکن اس دنیاوی اسباب میں ایک دوسرے سے مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو ہوڑ ہے، جو ریس ہے، یہ دوڑ ہے، اس میں آگے بھی بڑھ گئے تو کیا فائدہ ہے؟ اس میں آپ آگے نکل گئے، میں آگے نکل گیا، کیا میں کر لوں گا اور کیا آپ کر لیں گے؟ جانا تو سب کچھ چھوڑ کر ہے، لاکھوں کروڑوں کی فکر، لاکھوں کروڑوں کمائیں، لیکن کما کر وہ ساتھ میں تھوڑی ہی لے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے آگے بھیجا وہ آپ کا مال ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ وَمَا عِندَكُمْ، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، جو اللہ کے پاس تم نے بھیجا وہ باقی، وہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو کروڑوں کمائے، اللہ برکت دے، اس میں رزق حلال بھی عبادت ہے، لیکن اپنے زندگی کے مقصد کو کھو کر، اپنے زندگی کے اغراض و مقاصد کو بھول کر، شب و روز کو اسی میں لگا دینا، دنیا میں لگا دینا، یہ عقل مندی اور صحابہ کا تو طریقہ نہیں۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ دنیا کی بھی فکر کرتے، لیکن آخرت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام میں پیش نظر ہوتی۔ دنیا کا ہر کام کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کو کوئی بھول سکتا ہے؟ عثمان غنی کی غنا کو کوئی بھول سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے تاجر، الحمدللہ اللہ نے اتنا نوازا، لیکن جب کوئی کام کرتے، مقصد اور نیت ہوتی اللہ اس کے رضا، آخرت کی طرف نگاہ بنی ہوئی ہوتی، تو اللہ ہر کام میں برکت دیتا۔
تو عزیزان محترم، یہ صدیق اکبر اور یہ آپ کی شان، اور یہ ہمارے لیے یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان قربانیوں کو یاد کیا جائے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے، اور یہی تو پیمانہ ہے، یہی تو معیار ہے، اور انہی کے طریقے پر تو چلنا ہے۔ جبیر بن مطعم صحابی رسول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، حضور نے جواب دیا، اور وہ ہونے کے بعد وہ خاتون جاتے جاتے حضور سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ پلٹ کر آ جاؤں اور اگر میں آپ کو نہ پاؤں یا رسول اللہ، تو پھر میں کیا کروں؟ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، مطعم بن جبیر، آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ کأنہا، وہ یہ سمجھ رہی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، آپ کی اگر وفات ہو جائے تو پھر میں آپ کے بعد کس سے میرے مسائل کو اور اس کا حل دریافت کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میرے بعد آئے اور تو مجھے نہ پائے، اور تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، مجھے اگر تو نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یعنی حضور اپنے بعد اپنا کوئی جانشین، کوئی نمائندہ، کوئی خلیفہ جس کے بعد حضور نہ ملے تو حضور کے بعد ابو بکر کے پاس جا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج رسالت سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جو حضور کا مزاج تھا، مزاج نبوت سے آپ کو اس قدر واقفیت تھی، اس قدر آپ مزاج شناس تھے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بلایا اور خطبہ دیا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک مثال بتاتا ہوں۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو پھر وہ اختیار کرے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ سے ملاقات، اور جو اس نے اپنے پاس رکھا بہترین اہتمام، تو اس بندے کو اختیار دیا گیا دنیا، اور پھر وہ جو اللہ کے پاس ہے تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے، اور دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ ابو سعید خدری راوی ہیں، ہم نے جب یہ حدیث پاک سنی تو ہم نے کہنے لگا ماشاءاللہ کتنا اچھا شخص ہے وہ کہ جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، جو اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ حضور اس بندے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ قریب ہی صدیق اکبر ہے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، جو زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ کیا ہوا اس شیخ کو، حضور تو ایک بندے کی بات بتا رہے ہیں کہ جسے دنیا اور وہ جو اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں اختیار دیا گیا، تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس شیخ کو کیا ہوا، ان حضرت کو کیا ہوا کہ یہ زار و قطار رو رہے ہیں؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ نہ پائے کہ حضور اپنی وفات کا ذکر فرما رہے تھے، خبر دے رہے تھے کہ اب رخصت کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نے وہ جو اللہ کے پاس ہے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم میں سے کوئی سمجھ نہیں پایا ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور مفاہیم کو، لیکن صدیق اکبر ان الفاظ کو سننے کے ساتھ آپ اسی وقت آقا علیہ السلام کے اس خبر دینے کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اور ابو سعید خدری نے فرمایا کہ صدیق اکبر وہ تھے کہ جو ہم میں مزاج رسالت کو سب سے بہترین انداز سے سمجھتے اور جانتے تھے۔ یہ وہ اثر تھا کیونکہ یار فی الغار تھے، غار کی سنگت ملی تھی، حضور کا قرب ملا تھا، حضور کے ساتھ وہ جو سفر کیا تھا راز و نیاز والا، اور وہ اثرات یوں مرتب ہوئے تھے صدیق اکبر پر۔ تاریخ نگار، سیرت نگار بیان کرتے ہیں اور اجلہ محدثین نے روایت کیا کہ وہ جو غار میں حضور کی سنگت کی تجلیات تھی،
ان تجلیات کا یہ اثر تھا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر اور حضور وہاں جلوہ گر ہوئے، تو مدینہ میں کچھ لوگ حضور کو جانتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر تو وہ تھے جو جنہوں نے حضور کو دیکھا نہ تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہاں گئے اور بیٹھے، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضور بھی ساتھ ہیں، تو یہ بھی مغالطہ لگا لوگوں کو کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور حضور سے مل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ناسمجھی میں چونکہ دیکھا نہیں حضور کو اور آ کر ابو بکر کو مل رہے ہیں، اور مغالطے لوگوں کو یہ ہو رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ابو بکر ہی وہ ہیں، یعنی ابو بکر کو حضور سمجھ رہے ہیں، اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ کچھ مدینے والے آتے ہیں، حضور سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں کہ ابو بکر کو ملتے ہیں۔ ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، لیکن حضور کے مزاج سے اتنا واقف تھے، حضور کا اتنا قرب تھا کہ وہ تجلیات، وہ انوار، اس کی پرچھائیاں، اس کا سایہ صدیق اکبر پر ایسا پڑا، اور صدیق اکبر مزاج رسالت سے اس قدر واقف تھے، حضور کے رنگ ڈھنگ میں ایسے ڈھل گئے تھے، ایسا رنگ چڑھا تھا۔ مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں حضور کی اتنی آپ پیروی کرتے، حضور کا امامے مبارک میں جہاں پیچ ڈھیلی رہ جاتی، صدیق اکبر کے امامے کی پیچ بھی ڈھیلی رہ جاتی، اتنی ادا کو نقل کرتے، بولنے کا ڈھنگ بھی حضور کا ہوتا، انداز بھی وہی ہوتا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ امامے کی پیچ جہاں حضور کی ڈھیلی، صدیق اکبر کی بھی وہیں ڈھیلی رہ جاتی۔ اتنا ڈھل گئے تھے محبوب کی محبت میں، اور اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ صحابہ مدینے والے آ کر وہ مغالطے میں پڑ گئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو تاریخ کے نگاہوں نے وہ منظر بھی دیکھے۔ صدیق اکبر اٹھتے ہیں، آپ کے کندھے پر چادر پڑی ہوئی ہے، آپ اس چادر کو کھولتے ہیں اور حضور کے سر پر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ کہاں سے لائیں ہم یہ ادب؟ کہاں سے لائیں یہ مشرب؟ کہاں سے لائیں؟ اپنے گریبانوں کو ہم ٹٹولیں، جھانکیں، کیا بارگاہ رسالت میں آپ کے تعلق سے ہمارے یہی آداب ہیں؟ کیا ہمارا مزاج ایسا ہی ہے؟ صدیق اکبر وہ چادر اٹھا کر ایک غلام، ایک نوکر کی طرح اپنے مالک، اپنے آقا کے سر پر یوں چادر کر کے کھڑے ہیں تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مفسرین نے اتنی پیاری بات لکھی، اتنی پیاری بات لکھی کہ وہ جو کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے جو صدیق اکبر حضور کے سر پر چادر لے کر سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، صدیق اکبر نے تو بس وہ جو ادا آپ نے فرمائی، وہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے سرکار دو جہاں کے سر انور پر چادر لے کر سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اس کا بدلہ حضور نے یہ دیا، ابو بکر تو کچھ وقت کے لیے میرے سر پر چادر لے کر کھڑا ہو گیا، صبح قیامت تک حضور نے ابو بکر کو اپنے گنبد کے سائے میں رکھا، صبح قیامت تک صدیق اکبر کو اپنے گنبد خضرا کے سائے میں جگہ عطا فرمائی۔ گنبد خضرا، اس کا سایہ تو ظاہری ہے، ہزاروں فرشتے روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، ان فرشتوں کے، ان کے جھرمٹ، ان کے نورانی پروں سے حضور کے گنبد کو سایہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو گنبد ظاہری گنبد ہے، ہزاروں فرشتوں کا ہجوم آسمان سے اترتا ہے، جسے ایک دفعہ موقع ملتا ہے بارگاہ میں حاضری کا، اسے دوبارہ نہیں ملا کرتا۔ ایسے ہزاروں کا مجموعہ روزانہ آ کر حضور کی بارگاہ پر اپنے نورانی پروں سے سایہ کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے کچھ لمحے کے لیے سایہ کیا، حضور نے بدلہ یہ دیا کہ صبح قیامت تک فرشتوں کے ان نورانی پروں کے ذریعے سے صدیق اکبر کو سایہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کو کیا چیز پسند ہے، اسلام کی حقیقت اور اس کا جو مقصد تعلیم ہے اسے سمجھتے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آقا علیہ السلام فرمانے لگے، صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج روزہ ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج روزہ ہے؟ حضرت عمر دل میں سوچنے لگے کہ آج دل تو تھا روزہ رکھنے کا لیکن دل جمع نہیں ہوا۔ تو حضور نے پوچھا کون روزہ ہے؟ تو ہم میں سے ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ میں نہ بتاتا لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے ہاتھ اٹھا دیا، میں روزہ ہوں امیر آقا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا بتاؤ کیا تم نے آج کسی کی عیادت تیمارداری کی ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، اب باہر جائیں گے دیکھیں گے اور پھر بیمار ہوگا عیادت بھی کریں گے تیمارداری بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تم بس خاموش رہو دیکھتے رہو۔ حضرت عمر بھی پریشان، فجر کا وقت، فجر کی نماز پڑھی، اب باہر اب کس کی عیادت؟ پھر دیکھا اتنے میں ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی طبیعت ناساز تھی، مجھے پتا تھا وہ رات میں جلدی سوتا ہے لیکن تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو میں جلدی نکلا اپنے گھر سے اور میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس گیا اور اس کی عیادت اس کی تیمارداری کی میرے آقا۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ اچھا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت عمر پھر فکر میں، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو نماز کے لیے آئے ہیں، ابھی کھانا پکا، پھر جا کر کسی مسکین کوئی اگر ملتا ہے تو اسے کھلائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تم سنتے رہو، تم بس سنتے رہو۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کوئی ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہاتھ نہ اٹھاتا۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں آج صبح جلدی اٹھ گیا تو میرے ساتھ میرا بچہ بھی اٹھا اور اس نے کہا اپنی ماں کو کہ اسے بھوک لگی ہے، ماں نے 2 روٹیاں بنا دی، ایک روٹی اس نے کھائی، میں نے دروازہ کھولا، ایک مسکین کھڑا تھا، کہنے لگا میں انتظار میں تھا کہ کوئی دروازہ کھولتا، میں کافی دنوں کا بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں انتظار میں تھا کوئی پہلے دروازہ کھولتا تو میں اس سے مانگتا، آپ نے دروازہ کھولا ہے، میں مسکین ہوں مجھے کچھ کھلا دیں، تو وہ جو ایک روٹی میرے بچے کی بچی ہوئی تھی وہ ایک روٹی میں نے اس مسکین کو کھلا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دکھایا اور کہا اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما، میرے ابو بکر پر رحم فرما۔ یہ صدیق اکبر کی شان تھی جو نہ صرف حضور سے بے انتہا محبت اور ادب بھی کرتے اور منشأ رسالت کو، مزاج نبوت کو جانتے، تقاضائے رسالت کیا تھا، حضور کیا چاہتے تھے اپنی امت سے وہ بھی سمجھتے تھے۔ اور اس قدر محبت ایک دفعہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت انس کی ایک روایت لائے ہیں اور ایک روایت مشہور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بار بار روز روز نہ ملا کرو، ایک دوسرے سے وقفے سے ملا کرو، وقفے سے ملا کرو، کیونکہ وقفے سے ملو گے تو محبت اور بڑھے گی، بار بار نہ ملا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس محفل میں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ صحابہ دیگر لوگ بھی حضور کو بارہا آ کر ملتے، اوروں کو بھی تو موقع ملنا تھا، اوروں کو بھی جاننے کی خواہش تھی، اوروں کو بھی بلا کر انہیں بھی تربیت فرمانا تھا، اسی لیے حضور نے روٹیشن کے لیے
آپ نے فرما دیا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو، بار بار بھی نہ ملا کرو، وقفے وقفے سے ملو گے تو محبت اور بڑھے گی۔ تو انس فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر بھی وہیں تھے، لہٰذا اب ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز ادا فرمائے، ابو بکر چلے گئے۔ حضور نے انس سے پوچھا، انس ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کے لیے تو آئے تھے۔ فرمایا نماز کے لیے آیا لیکن میرے پاس تو نہیں آیا۔ پھر عصر کا وقت آیا، عصر کے وقت میں پھر نماز ادا فرمائی، ابو بکر پھر وہاں سے چلے گئے، ملاقات نہ کی۔ حضور نے پھر پوچھا کہ اے انس ابو بکر نہیں آیا؟ کہا، عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں آئے تھے؟ نہیں، نماز میں آیا، میرے پاس تو ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا مغرب کا وقت آیا، مغرب کی نماز پڑھائی، صدیق اکبر پھر نماز ادا فرمائی، اپنے راستے چلے گئے۔ حضور نے پوچھا انس ابو بکر ابھی بھی نہیں آیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا ابو بکر کے دروازے پر گیا، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ حضور صبح سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیوں نہیں آیا؟ لہٰذا ابو بکر دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ حکم فرمائے کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر آج تم میرے پاس نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہی تو صبح میں فرمایا تھا کہ وقفے وقفے سے ملاقات کیا کرو، بار بار نہ آیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ محبت کا پیمانہ دیکھیں حضور کا صدیق اکبر سے۔ کہا ابو بکر وہ تیرے لیے تو نہیں کہا تھا، وہ تیرے لیے نہیں تھا، وہ تو اوروں کے لیے تھا۔ تو ایسا نہ کیا کر، تو میرے پاس آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے تسکین ملتی، تجھے دیکھتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ اوروں کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تو آیا کر میرے پاس، بیٹھا کر میرے پاس۔ تو یہ محبتوں کا پیمانہ ہے۔ اب اس ابو بکر کی شان کو میں کیا کہوں جس سے حضور کہیں ابو بکر آیا کر میرے پاس، بار بار بیٹھا کر۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کا جو گلستان ہے، یہ سبز و شاداب ہو کر اپنے آب و تاب کے ساتھ جو پورے عالم میں پھیلا ہے، اس دین کو، اس چمنستان کو، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں ان ہستیوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنا خون پسینہ ایک کیا، شب و روز لگا دیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنے دیکھے نہ پرائے دیکھے۔ کیا کہوں